بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پل صراط کا بیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط جہنم کے بیچوں بیچ رکھا جائے گا اور میں اپنی امت کے ساتھ اس سے گزرنے والا سب سے پہلا رسول ہوں گا۔ اس روز سوا انبیاء کے کوئی بھی بات نہ کر سکے گا، اور انبیاء بھی صرف یہ کہیں گے، اے اللہ مجھے محفوظ رکھیو، اے اللہ مجھے محفوظ رکھیو۔ اور جہنم میں صاد ان کے کانٹوں کی طرح آنکس ہوں گے۔ صاد ان کے کانٹے تو تم نے دیکھے ہوں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، تو وہ صاد ان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے، البتہ ان کے طول و عرض کو سوا اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ آنکس لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق کھینچ لیں گے۔ بہت سے لوگ اپنے عمل کی وجہ سے ہلاک ہوں گے، بہت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر ان کی نجات ہوگی۔ جہنمیوں میں سے اللہ تعالیٰ جن پر رحم فرمانا چاہے گا تو ملائکہ کو حکم دے گا کہ جو خالص اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے تھے انہیں باہر نکالو، چنانچہ ان کو وہ باہر نکالیں گے۔ قبر میں فرشتوں کا سوال۔ فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میت کے پاس قبر میں دو فرشتے آتے ہیں جو اس کو بٹھا کر سوال کرتے ہیں کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اور اگر مومن ہے تو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو اللہ عز و جل کی طرف سے بھیجا گیا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ فرشتے دریافت کرتے ہیں کہ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ سورہ ابراہیم کی آیت میں اسی مضمون کا ذکر ہے کہ جب وہ صحیح جواب دے دیتا ہے تو اللہ تو اللہ یہ کا ایک منادی آسمان سے پکار کر کہتا ہے کہ میرا بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جنت کا آرام اور اس کی خوشبو اس کو پہنچتی رہتی ہے، اور جہاں تک اس کی نظر جائے وہاں تک قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھی موت کی نشانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کا ایک دم آنا افسوس کے لائق ہے کہ مرنے والا نہ کچھ کہہ سکے اور نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ایک دم مر گیا تو کسی نے کہا کہ کیا اچھی موت مرا ہے، نہ کوئی بیماری دیکھی اور نہ کچھ جان نکلنے کی تکلیف ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا یہ کہنا معلوم ہوا تو آپ نے اس آدمی سے فرمایا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ اچانک ایک دم مرنے سے اس کو تکلیف نہیں ہوئی؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس حال میں موت دیتا کہ وہ بیماری کی تکلیف اٹھاتا تو اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ مردے نہیں سنتے مگر لوگ مزاروں پر جا کر اہل قبور سے اپنی حاجات اس طرح بیان کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ ان کے مشکل کشاں ہوں اور ان کی مشکل کو حل کر دیں گے، حالانکہ اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔ قرآن کی گواہی اور آندھا اور آنکھوں والا برابر سن نہیں، اور نہ تاریکی نہ روشنی اور نہ چھاؤں نہ دھوپ، اور زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ اللہ حافظ۔